صرف تسلسل نہ شہدائے کربلا دا ذکر سننا ہے اور دوست آل بیت دا ذکر خیر ہو رہا ہے اور واقعہ کربلا بیان ہو رہا ہے اور میں چاہنا میں تسلسل دے نال ہر اکھ اشکبار ہے اور ویکھدا پیا وے ایتھے میں جملہ کہاں میرے آقا نے حسین نو پترا والا پیار دیتا ہے حسین نو اپنا پتر کہہ کے بلایا ہے اور میں پترا کے بھی ہاتھ جوڑاں گا حسین ہی جاندا وے کربلا دے اندر حسین دے بچڑے ہی جان دے نہیں کہ جدو حسین بچڑے آوے گا میں امام زین العابدین نو پڑھے آئی مسجد نبی حدیث پڑھان والا امام ہے حسین دا آخری بچڑا حسین دا آخری نشانی کربلا چ بچی ہے امام زین العابدین ہے امام زہری دے بھی استاد نے امام حسن بصری دے بھی استاد نے عمر بن عبدالعزیز دے بھی استاد نے سنیے ذرا دھیان سے او امام دوستا زین العابدین ہے کسے پوچھیا امام صاحب تسی ہر والے روندے جے کہندے قرآن نہیں پڑھیا نبی یعقوب دا پتر 40 سال گواچا ہے نبی شک وچ 40 سال ہویا ہے یقین نہیں کہ یوسف اللہ کو چلے گیا ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ 40 سال نبی پتر دی جدائی چ رویا ہے مینوں پوچھدا میں زین العابدین کیوں رونا ہے میں تے اکھاں دے سامنے خاندان کٹدا ویکھیا ہے عبداللہ بھائی یہ کربلا میں عام لوگ نہیں کٹے نبی کا پیارا ذبح ہوا ہے مصطفیٰ کی آنکھوں کا تارا ذبح ہوا ہے جس کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے وہ پیارے ہوٹوں والا حسین ذبح ہوا ہے جس کو نبی دیکھ کے کہے میری دی فاطمہ میرے حسین نو رو نہ دیوی دنیا والو میرے حسین نے کیا بگاڑا تھا تمہارا وہ سرد مشکلیں گئے حسین کا جسم کربلا میں پڑا رہنے دیا وہ کس سر کو لے کے گئے جس کو نبی چوما کرتا تھا یہ جتنی آنکھیں اشکبار ہیں میں امام زین العابدین دا درد سمجھنا میں خود بھی ایک اس درد جو گزرے آوے میرا بابا دنیا تو گیا 28 سال ہو گئے اور میں جملہ جاننا ہے ابو مک جائے مرضی دید مک جان دیئے ابو مک جائے مرضی دی نیند مک جان دیئے ابو مک جائے مرضی دے کھانے مک جان دینے ابو مک جائے مرضی دے سوٹ مک جان دینے ابو مک جائے مرضی دے جوتے موک جان دینے ابو موک جائے مرضی دے پیسے موک جان دینے ابو موک جائے مرضی دیاں نیندرہ موک جان دیاں نے ابو موک جائے مرضی دا کھانا موک جان دائے ابو موک جائے مرضی دا سکول موک جان دائے میں جملہ کواں ابو موک جائے مرضی دا سیر موک جان دائے ابو موک جائے مرضی دا جینا موک جان دائے ابو موک جائے مرضی نال دکان تے آنا جانا موک جاندہ ہے ابو موک جائے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں ایتھوں دے طالب علمان ذرا پیار نہ بٹھایا کرو اور ذرا گفتگو سنیا کرو بڑا بھڑا جملہ کہنے لگا میں اکھاں جوان سنے انہوں نے پچھی جنہوں نے کوئی مرضی دا کھانا دین والا نہیں کنے ڈالر کمائے گل یار پچھ دے روٹی کھا دیئے کہ نہیں گل ماں پچھ دے راتے ستائیں کہ نہیں گل ماں پچھ دے راڈو لے آیا ہے کہ نہیں گل یار پچھ دے آئے فون لے آیا گل پت پچھ دے آئے فون لے آیا گل پت پچھ دے آئے فون لے آیا گل پت پچھ دے میرا سیور لے آیا گل بیوی پوچھ دے کنی چھٹیاں لے آیا گل ماں پوچھ دے کنی چھٹیاں لے آیا گل
मां पुछदी एक साल होर लाला गल औलाद कर दे वीज़ा होर लवाला गल बीवी कर दे शहर मकान बना ला गल औलाद कर दे साडा फ्यूचर बना ला गल बीवी कर दे डिफेंस मकान बना ला गल औलाद कर दे छुट्टी लेके तू आ जा गल मां कर दी। अब कहूँ अबू मुक जाए नींद मुक जाती है। मैं दुनिया में ये बात कहने लगा हूँ 6 बजे माँ उठती है बच्चों को खाना खिलाती है फिर नाब्याला बच्चे स्कूल जाते हैं दोपहर को बच्चों का लंच तैयार करती है। गर्मी भी बड़ी है माँ कपड़े धोकर खाना बनाकर बच्चों को स्कूल से आता देख के खुश होती है। थकी हुई माँ है बच्चों को देख कर खिल भी गई है बच्चों को देख कर मुस्कुरा भी पड़ी है। थकन से जिस्म चूर है आंखों में नींद है दिमाग में सुकून नहीं हाथों में दर्द है पाँव में दर्द है घुटनों में दर्द है। अल्लाह ने क्या औलाद में नशा रखा है। जुनी बच्चे को देखती है मुस्कुराना भी शुरू हो जाती है हाथ फैलाना भी शुरू हो जाती है गोद में ठाना भी शुरू हो जाती है। नींद भी ख़त्म है सुकून भी आ गया है। ये बच्चों में क्या लज्जत है ये बच्चों में क्या नशा है जो माँ बाप को अल्लाह ने लगाया है। बच्चे से लालच भी नहीं बच्चे से थमा भी नहीं बच्चे से कुछ लेना भी नहीं मगर बच्चे को दूर भी जाने नहीं देना बच्चे को नज़रों से ओझल भी नहीं होने देना। अभी खाना खिलाया है शाम पड़ी है माँ ने फिर डिनर कराया है अभी शाम पड़ी है माँ सोई है करवट ली है थोड़ा सा सुस्ताई है आँखों में थोड़ी सी नींद का गलबा है। 10 बजे आया है मामा दरवाज़ा खोलो फिर माँ ने दरवाज़ा खोला है फिर रात के 12 बजे मामा दरवाज़ा खोलो फिर दरवाज़ा खोला है फिर रात के 2 बजे बेटा आया है मामा दरवाज़ा खोलो फिर दरवाज़ा खोला है। अल्लाह की कसम है 1 करोड़ इनाम देता हूँ दर्दमंद हो मेरी तकरीर के बाद जाकर मामा पापा को चूमना मामा पापा को चूमना मामा पापा को गले लगाना मामा पापा के पास बैठा करो मामा पापा को टाइम दिया करो मामा पापा की कॉल आ जाए फौरन फ़ोन सुना करो मामा पापा की बात को कभी भी डी वैल्यू ना किया करो उसके बैठने से कभी परेशान ना होया करो उसको अपने घर आते देख के कभी परेशान ना होना। 6 बजे उठती है अल्लाह की कसम है 1 करोड़ इनाम देता हूँ 3 दफ़ा बेटों का दरवाज़ा खोल कर सोने वाली 1 करोड़ इनाम देता हूँ। कोई माँ या बीवी ने कहा हो मैंने तेरे घर नहीं रहना तेरे बच्चे मुझे सोने नहीं देते तेरे बच्चे मुझे सोने नहीं देते किसी माँ ने नहीं कहा मैं जुमला कहूँगा अल्लाह की कसम अपना सुकून तेरे नाम लगा देती हैं इनको कब्रों में जाकर कहीं सुकून मिलता है। बहुत याद आते हैं माँ बहुत याद आते हैं माँ मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने वो चाहते थे मैं कुछ न कुछ बन के आऊं रब से मिलाते हैं माँ बहुत याद आते हैं माँ पास बुलाते हैं नूर सुनाते हैं दूध पिलाते हैं ढूंढ के लाते हैं याद जो तेरे पल पल मुझको आते हैं खूब रुलाते हैं। किस्मत वाले ये हैं जिनके माए हैं माए हैं किस्मत वाले वो हैं जिनकी
قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں، مائیں ہیں۔ قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں، مائیں ہیں۔ پاس بلاتے ہیں، لور سناتے ہیں، ڈھونڈ کے لاتے ہیں، یاد جو تیرے پل پل مجھ کو آتی ہے، خوب رلاتی ہے۔ یہ کتنے پیارے رشتے ہیں، ان رشتوں کو کھو نہ دینا۔ حسین کے بیٹے سے پوچھو جس نے خاندان کٹتے دیکھا ہے۔ امام زین العابدین میدان کربلا دا نقشہ ہے، دوست عرض کردہ پیامی 7 نو پانی باندھی، 8 نو پانی باندھے، 9 نو پانی باندھی۔ سیدہ سکینہ عرض کی تھی میری پپی جان تھوڑی جی ریت کھو دیئے، شاید نمی والی ریت نکل آوے، ایج کر کے رمال چے ریت لپیٹی اور جناب بھٹ دے کے اپنے پتر سنو اپنے ویر عبداللہ علی اصغر دے ہونٹاں تے ریت نے چھوڑ رہی ہے، شاید پانی دا قطرہ آ جاوے مگر ریت خشک ہو چکی ہے۔ میری بہن ذرا دنیا چ پریشان ہے، میری پپی زینب ایک عرض کرا میرے بابا نو بلانا۔ اندر سیدہ سکینہ بیٹھیاں نے، حسین دی دی بیٹھی ہے۔ ہاں میری دی بول ابو جی ایک عرض کرا سنیا میں تاڑا نانا اپنی دی فاطمہ داؤ، تاڑی امی فاطمہ دا کہنا نہیں موڑ دا دی۔ ہاں میری دی میری امی فاطمہ دا کہنا میرا نانا نہیں موڑ دا دی۔ میری دی کہنا کی جانی ہے آج بھی میں دساؤں میں اپنے کارچ نراز ہوں، صرف میریاں بیٹیاں ہی میں منوا سکدیاں نہیں، میں پتر دے کہنتے بھی نہیں مندہ ہوں۔ جدو دی کھانا لے کے آوے میں اپنی بات دس دیتی ہے، فوراں کھانا کھا لینا میں۔ کئی ورہ گل آندی ہے خاندان جی اتیاں دی بات نہیں موڑ داؤ، میں لوکاں نو دس دواں ناصر مدنی اپنیاں بیٹیاں دی بات کیوں نہیں موڑ داؤ؟ میری کی جرت ہے جنہ دی میرا نبی بات نہیں موڑیا کردہ دی۔ میرا ایک بیٹا ہے کہتا ہے ماں پاپا مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے، میں نے گلے سے لگایا کلوتا بیٹا پیار بڑا ہوتا ہے اس سے، میں نے کہا بیٹا بات سنو تیرا بابا کیوں تیری بہنوں کو جھڑکے جانتا ہے تیری بہنوں کو کیوں نہیں جھڑکتا؟ میں دا پاپا ذرا بولیں مجھے تو جھڑک لیتے ہیں، میں ان سے موبائل بھی چھین لیتا ہوں، سنیے ذرا دھیان سے، بڑا ہی پیار کرتا ہوں۔ میں نے بیٹے کو سمجھایا درد سے بیٹا مہمانوں کو کون مارتا ہے؟ حضور کی مہمان بیٹی کو ستایا کربلا والوں نے۔ اور عبداللہ بھائی کبھی تم نے یہ آل محمد پہ سرچ کرنا سوچنا کیلے بیٹھ کے، یہ میں آپ کو بات جوید بھائی کہنے لگا ہوں، کبھی کیلے بیٹھ کے کتاب لینا اور سوچنا یہ کتنا مظلوم خاندان ہے۔ حسین کربلا میں پڑا ہے، بہن شام میں پڑی ہے، باپ نجف میں پڑا ہے، نانا مدینے میں پڑا ہے، خاندان کو جدا کر دی۔ یہ دنیا والوں نے آل محمد کو قبروں میں بھی جدا کر دیا۔ کہاں شام ہے ارسلان بھائی، کہاں شام، کہاں مدینہ ہے اور کہاں کربلا ہے؟ مجھے بتاؤ جس کا نانا 1 منٹ بھی حسین کی دوری برداشت نہیں کرتا۔ میں نے جب حضور کی شان بیان کرتا ہوں نا، اسی مسجد میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا حضور کے آخری لمحات، تو اس میں نے یہ بات ایڈ کی تھی، حضور نے آخری وقت اپنی بیٹی کو کہا میرے حسنین کو لاؤ، چھاتی پہ لٹایا، کہا میری بیٹی میرے حسین کو رونے نہ دینا۔ جس نبی نے حسین کا رونا برداشت نہیں کیا، حسین کا خون کیسے دیکھیں گے؟ بتاؤ اتنے بیٹھے
جس کے نانا نے حسین کا خون تو دور کی بات ہے، خبر شہادت پہ آنسو بہائے۔ یہ حسین پہ درد میں کوئی رو پڑے تو فتوے نہ لگایا کرو 2025 ماڈل مفتی ہو، تمہیں کیا پتا حسین کا درد کیا ہے۔ تیرا بیٹا مرے تو روتا ہے، جہاں رسول کا خاندان لٹ جائے۔ تیرے دل میں اگر محبت کا درد نہ ہو تو میں تیرے دل کو گھوٹ کے بھر تو نہیں نہ سکتا، تیری آنکھوں سے میں آنسو کھینچ کے تو نہیں نہ لا سکتا۔ یہ روز آنکھوں میں درد ہے، دل میں درد ہے۔ اور میں سورت نجم پڑھی ہوئی ہے، اس میں مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھنا اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورت نجم میں، نہ کوئی کسی کو رلا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو ہنسا سکتا ہے۔ یہ قبضہ خدا کا ہے، زبانوں پہ قبضہ اللہ کا ہے، دلوں پہ قبضہ اللہ کا ہے۔ آج یہ پوری محفل بتائے گی چبا گلی میں کہ ناصر مدنی آیا تھا اور شہدائے کربلا کے درد میں بیان کر رہا تھا، کسی کو نعرہ بھی نہیں مارنے دے رہا تھا اور کسی کو بولنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں کیسے بولوں جس کی خبر شہادت پہ نبی ایسے روئے جیسے سسکیاں لے کر روتے۔ اور میں تمہیں بتاؤں، مصطفیٰ نے اپنے دونوں یہ گھٹنوں میں اپنا سر لیا ہے اور اس طرح مصطفیٰ روئے۔ آج کتنے بیٹھے ہیں، میں نے دیکھا سر نہیں ہل رہے، یہ آل رسول کے چوکیدار بیٹھے ہیں، خاندان رسول کے چوکیدار بیٹھے ہیں۔ اور یہ ذرا دھیان سے سنیں، 10 محرم دا دن قریب آ رہے آئی، فرمایا نہیں دیتے، عرض کیتی ابو جی ایک عرض کرا میرے ویر نو پانی پلا دو۔ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جب حسین نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اٹھایا جس کو علی اصغر بولتے ہیں، 6 مہینے کا بچڑا ہے، میری دی تینوں موڑدا نہیں، جڑے والے لے کے گئے نے کوفیو، حسین نہ دشمنی ہے، میرے بچڑے دا قصور بتلاؤ، چاہیدہ سی پانی دے دیں دے۔ عرض کردہ پہ ظالم دا تیر آیا، حسین دے پتر دی گردن تے لگاوے، جاؤ ظالماں حرملا بئی مانا، تیر ماریا بچڑے سگیر تائیں، روندہ پتر لے کے خیمیاں وال مڑیا، روندی وے کے پئی ہمشیر تائیں۔ جدو حسین دا بچڑاؤ علی اصغر شہید ہویا ہے۔ اور دوستا میں جملہ کہاؤں، اے جنہوں لوگ غازی عباس کہندے نہیں، چھتاں تے انہاں دے پنجا لگایا ہویا ہوئے، یہی حضرت عباس علمدار حسین دی دجی ماں دے وچوں ہوئے۔ اور ذرا لفظ سنن والا ہوئے، مولا علی پاک دے پتران دے وچوں حضرت عباس علمدار کمرے بنی آشم ہی، اور جڑے والے جی کہن لگے نہیں اے میرے چچا عباس، او میری بیٹی بول، چچا میرے ویر لے پانی لے کے آنا۔ جدو سید کربلا وال جا رہے آئی نہر فرات دی طرف، فرمایا وعدہ نہیں کردہ میں پانی لے کے آواں گا پر کوشش ضرور کرانگا، دی معاف کر دے وی آج دا چاچا ہے، بھتیجیاں دے رشتے چھوڑ دیندہ وے، بھتیجیاں دے نال محبت نہ بولنا وی پسند نہیں کردہ، مگر ایک حسین دا ویر اپنی بھتیجی نو دلاسا دے رہے آئی، میدان کربلا ہے، نہر فرات تو پانی بھرے آوے، جنہوں تلوار دوستا چل دی پئی ہے، ایک تیر آیا مشکیزہ پھٹے آوے، زمین تے گرے آوے، جم گھٹینا حملہ ہویا آوے، حضرت عباس تے دوستا حملہ ہو گیا آوے، دونوں بازو قلم ہو گئے نہیں، جدو دونوں شہزادے شہید ہو گئے نہیں، امام مسلم شہید ہو گئے نہیں، حضرت عباس دا لاشا خیمیاں چاہ گیا آوے، بس کھیتی علی کے کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، بس کھیتی علی کے کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں عباس سے زینب بچھڑ گئی۔ عرض کرنا چاہ رہا میں جدو سید شہید ہوئے نے، ویران تو بچھڑنے کیا ہوندہ، کیا ہوندی موجب را دے، جا جانے بین اکبر دے، جا جانے بین رضا دے، ویران تو وچھڑنے کیا ہوندہ، کیا ہوندی موجب را دے، او
सबे पेड़ा ने मंदियां पर मंदी भरावां दे पेड़ ओ भैनां किवें जिउंदियां मर गए जिन्हां दे वीर ओ सब परदेसी वतनी आए तू भी वीर मोड़ मुहारा आ जा मेरे सोने वीरा तेनू बैठे वादा मारा मिट गए नक्शे इलाही सुबह नू परिंदे जांदे ने शाम नू वापस आ जांदे ने अजे तक मेरा वीर नहीं आया अजे तक मेरा वीर नहीं आया कदी फोन करिए वीर खैर भैन मैं चुंगी मरसिद तो बोल रहा कच्चा जे रोड तो बोल रहा वे वीर खैर भैन जड़ा वीर तेरे ना बोलदा नहीं अज अल्लाह नू प्यारा हो गया पैदा करने वाले दे कसम उठाना टैलीफोन बंद होने तो पहला आंदियां ने फिर मैनू माड़ी ना समझिया जे वीर दा कफन मैं लैके आउणा वे आखिरी जोड़ा मैं लैके आउणा वे तू 5 गज ना देवे भैनां 18 गज लैके आउंदियां ने जिवें हुसैन दी भैन दैन करबला च किया सी सर मेरे कोई दोष ना देवी वीरा मैं मजबूरी किथों ले आवां अज कफन में तेरा शहर मदीना दूरी किवें कढ़ावां अज कब्र में तेरी बहन बड़ी मजबूरी मैं वेख्या कब्रां च मैयत लै जाओ लोकी आदे ने भैन आ गई है रख लो भैन नूं मूँह विखा दईए पुत्तर दिल बंदे रवा दे दियां ने जैन भी जानदी है वीर दा लाशा किवें छड्ड के तुरी होएगी गोद विच पुत्रा दे लाशे ने हुसैन दे बच्चियां दे लाशे 10 मुहर्रम दी रात जदों इमाम शहीद हो गए ने वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अम्माद जदों नवासा रसूल शहीद होए ने 10 मुहर्रम दा दिन असर दा वेला नवासा रसूल शहीद हो गए ने क़यामत भी 10 मुहर्रम नूं आएगी और जरा लोगों सुनने वाला है प्यासा इमाम शहीद होया तयम्मुम कर रहा है नमाज पढ़े है कुरान पढ़िया वे जदों दोस्ता सैयद रवि शहीद होया सार नेज़े चढ़िया खैमियां दे कोल ज़ैनब बैठी है वीर दियां लाशां वेखदी पई है और जरा दर्द नाल जुमला कहन लगा वे पुत्र दी लाश सैड ते रखी है ते जवान पुत्र दे भरा दी लाश गोच पाई है अली दे पुत्र हसन दे पुत्र कासम दी लाश गोच रखी है और अकली अकबर दी लाश है आंदी है वफादार भतीजा बोलत सही चुम लवा जुल्फ जंजीर तेरे मैनू भुलनी नहीं तस्वीर तेरी मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने अकबर भुलनी नहीं तस्वीर तेरी मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने अज भी फुफियां बूए लंघन मैं वेख्या मावां तो वध भतीजियां नूं रोंदियां ने अखां वहांदियां ने और मैं एक जुमला कवांगा आखिरी रात है करबला दी हुसैन इब्ने अली दी ते तारीख च लिखिया वे कहंदे ने मेरी बहन जाननी है मैं कौन आ मेरी अम्मी फातिमा है हाँ मेरी भाई जान अम्मी फातिमा दा पुत्र हुसैन है आंदे ने मेरी बहन मेरी अम्मी दा जनाजा गया है रात दे अंधेरे च गया है मैं तमाम दोस्तों आगे कवांगा जरा कान खोल के ये जुमला सुनना हाँ मेरी बहन मेरी अम्मी फातिमा दा जनाजा रात दे अंधेरे च गया वे हाँ भाई जान मेरी अम्मी फातिमा दा जनाजा रात दे अंधेरे च गया है कफन ते पत्ते डाले नहीं किसी दी नजर ना पवे हाँ मेरी बहन जाननी है मेरी अम्मी फातिमा दे कफन ते गैर दी नजर नहीं पई हाँ भाई जान मेरी बहन कल जदों वीर दा लाशा वेखे नोहा नहीं करना मातम नहीं करना बेपर्दा बाहर नहीं आना वाल नहीं खोलने पिटना नहीं मेरी बहन जाननी है मैं हुसैन नाना रसूल दा दोतरा में जन्नत दा सरदार हूँ मेरी माँ जनती औरतां दे सरदार है वेखी कल क़यामत नूं कोई ना कवे जिदी माँ दे कफन ते गैर दी नजर नहीं पई ओदी दी करबला च बेपर्दा देखिए हुसैन दी बहन ज़ैनब नूं नसीहतां हो रहीआं ने